الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبت زیب مسند صدارت سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب، سید بلال شاہ امامی زیدہ مجدہ، علامہ حافظ محمد یونس صاحب، جملہ منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لمحے اور جو ساعتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر میں گزریں، یقیناً وہی زندگی کا حاصل ہیں اور ہمارے لیے سرمایہ نجات ہیں۔ یہ موضوع جس کی طرف قبلہ بٹ صاحب نے اشارہ کیا، یہ تو خاصی وسعت کا متقاضی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی وہ مختصر ترین معجزانہ صورت ہے جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے شاعروں نے اپنے قصیدے اتار لیے تھے، اور نہ صرف قصیدے اتارے بلکہ اسلام لانے کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ اب آپ اپنا کوئی شعر سنا دیں تو وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ہمیں قرآن جیسا کلام عطا کیا ہے تو اب شعر کہنا ہمارے لیے زیبا نہیں ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یوں جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ صورت اس حوالے سے بڑی معنویت رکھتی ہے۔ چند باتیں میں اس حوالے سے جو 15-17 منٹ ہیں اس میں میں گوشت گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو جو حکم فرمایا چل ٹھیک۔ گفتگو کے دو حصے کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم نے عام طور پر، بلکہ میرا دل کر رہا ہے میں ریاض حسین چودھری رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے آغاز کروں۔ کرم ہی کرم تو سخا ہی سخا تو ہے امت کے حق میں دعا ہی دعا تو رحمت ہی رحمت تو کوثر ہی کوثر سراجم منیرہ سراجم منیرہ۔ دو حصے گفتگو کے کر لیتے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے، ہم نے عام طور پر یہی سنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ سمدیت کی شان رکھنے والا ہے، کوئی بچھڑے کوئی ملے، کوئی چھن جائے کوئی چھوڑ جائے، وہ رشتے چھین لے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ایک تاثر جو عام طور پر قلب و ذہن پر مرتسم ہے وہ یہی ہے، لیکن دوستو ایسا ہے نہیں۔ وہ ساری کائنات کے بارے میں تو بے نیاز ہو سکتا ہے، لیکن جب معاملہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارکہ کا آتا ہے تو اس کی شان بے نیازی شان بندہ نوازی میں ڈھل جاتی ہے، اور قرآن کریم کی 20 آیات اس کی گواہ ہیں کہ سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر جب کسی دشمن نے معترض نے اعتراض کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس نبی اور رسول نے علیہ السلام اس نے خود جواب دیا، لیکن جب باری آئی سید الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کی، آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اعتراض کافر کرتے تھے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر جواب پروردگار ارشاد فرماتا تھا۔ 20 مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں اور پھر سورہ کوثر کی طرف لے آتا ہوں۔ کہا حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا،
اور پھر یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ تو جو سماعتیں اللہ کے کلام کی حلاوت سے آشنا ہو چکی ہوں اور وہ لذت نصیب نہ ہو تو وہ بے قراری بجا تھی اور وہ بے چینی اپنی جگہ پر تھی۔ تو یقیناً اس کیفیت سے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو اس میں بھی حکمت تھی کہ وصال کی اپنی لذت ہے اور فراق کا اپنا لطف ہے، اور اقبال کے نزدیک تو عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ تو فراق کی منزلیں تو اہل دل کہتے ہیں یہ وصال سے آگے چلی جاتی ہیں، سبقت لے جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وقت کے دو خلفاء کو اپنا مبارک کرتا عنایت کر کے اویسے کرنی کی خدمت میں نہ بھیجا جاتا۔ تو لذت ہے، کیفیت ہے، اور حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو نہ فرماتے زر غباً تزدد حبا، تو یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب تک معاملہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان رہا تو یہ سلسلہ رکا رہا۔ لیکن جب کسی بدباطن نے تانا دیا کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، بس یہ تانا جب آیا تو رب کی شان بے نیازی کیسے شان بندہ نوازی میں ڈھلی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ میں سارے معنی بیان نہیں کر رہا، صرف ایک معنی بیان کر رہا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ کے 20 معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ بھی ہے اس کا کہ جب دن مکمل طور پر چڑھ جائے تو اس وقت کو کہتے ہیں الضحیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، میں خالق کے وقت ہو کر وقت کے ایک لمحے کی قسم کھا کر اعلان کر رہا ہوں۔ والضحیٰ، مجھے دن کی ایک گھڑی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور مجھے رات کی ایک ساتھ کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ کیا مقام محبوبیت ہے جی۔ اب دیکھیں پھر رب کی نسبت اللہ نے حضور کی ذات کی طرف کی۔ یہ نہیں فرمایا ما ودع رب العالمین، ما ودع رب الناس، کیا کہا؟ ما ودعک ربک، محبوب رب ہے ہی تیرا۔ اور اس کی 20 تعبیرات ہیں قرآن پاک میں، وقت نہیں ہے ورنہ اشارہ کرتے۔ ما ودعک ربک، جب بھی کوئی بڑی بات اللہ نے فرمانی ہوتی ہے، اہم پیغام دینا ہوتا ہے، تو اپنی ربوبیت کی نسبت عالمین کی طرف نہیں کرتا، الناس کی طرف نہیں کرتا، اپنے حبیب کی ذات کی طرف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے رب العالمین کی قسم ہے، رب الناس کی نہیں، تیرے رب کی قسم ہے۔ خلافت آدم کا تذکرہ ہوا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، محبوب وہ وقت تو یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ اور غالب نے کہا تھا یاد ہیں غالب تجھے وہ دن کے وجد ذوق میں پلکوں سے چنتے تھے جو زخموں سے گرتا تھا نمک۔ یاد تو اسے کرایا جاتا ہے جس کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہوا ہو۔ آدم علیہ السلام کے وجود کا تخلیق ہونا ہو یا کوئی بڑا اہم پیغام دینا ہو تو رب اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف کرتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا۔ دیکھیں جو وصال ہوتا ہے، آپ بازوق لوگ ہیں، چودھری صاحب کا فیض ہے یہاں پر، وصال ہو یا فراق ہو، وہ دن کی کسی گھڑی میں متصور ہوگا یا رات کی کسی ساعت میں ممکن ہوگا نا۔ 24 گھنٹے سے باہر تو نہیں نکل سکتا نا۔ جدائی یا وصال ملاقات یا رات کو ہوگی کسی گھڑی یا دن کے کسی لمحے میں ہوگی۔ رب نے قسم کیا کھائی؟
انہوں نے کہا تھا آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، رب نے دن کے بھی ایک ایک لمحے کی قسم کھائی اور رات کی بھی ایک ایک ساتھ کی قسم کھا کر اعلان فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس پر بھی بس نہیں کی، اتنا تھا نا، چھوڑ دیا۔ رب وضاحتیں دے رہا ہے جناب، الصمد وضاحتیں پیش کر رہا ہے، کیا شان ہے محبوبیت کی۔ اتنا اعتراض تھا نا، چھوڑ دیا، ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر تردید کر دی، نہیں چھوڑا۔ چھوڑا جاتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، اس کی بھی نفی کی، وما قلا، ناراض بھی نہیں ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، میں ایک ایک لمحے کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جیسے جیسے لمحے آگے بڑھیں گے آپ ہر لمحے اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ صلی اللہ زندہ باد، یہ سارے مقامات اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ موضوع کے متقاضی ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا یہ بھی فرما دیا، اس پر بھی بس نہیں کی، آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب کی رضا تو آپ کی رضا کے پیچھے ہے حبیب، جو آپ چاہیں گے وہی آپ کا رب چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے یہ اشارہ، آگے چلیں۔ سورہ کوثر کا پس منظر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دوسرے صاحبزادے بھی وصال کر گئے تو ایک بد باطن نے تبصرہ کیا، عاص ابن وائل نے، اور وہ کیسا سنگ دل معاشرہ تھا کہ جب آخری بیٹا بھی وصال کر جائے تو اس وقت تو بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو تعزیت کے، تسلی کے کوئی لفظ کہتا ہے نا، لیکن کتنے سنگ دل لوگوں سے واسطہ تھا۔ میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی عرفاء فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ صدیوں پر بھاری ہے، اور اعلان نبوت کے بعد 21 سال لگے قریش مکہ کو ہدایت کی طرف لانے میں۔ ایک ایک لمحہ جو صدیوں پر بھاری ہے، کتنا سنگ دل وہ لوگ تھے، کتنا سخت مزاج وہ لوگ تھے۔ تو کیا تبصرہ کیا؟ خوشیوں کے شادی آنے بجائے گئے اور کہا مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا فوت ہو گیا اور وہ بے وارث ہو گئے، مبارکبادیں دی جا رہی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر اتاری۔ تھوڑا سا میں اس کو کھولوں گا، پھر کسی موقع پر تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ اب انہوں نے کہا آپ بے وارث ہو گئے ہیں، دو ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، لا وارث اور بے وارث۔ لا وارث اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، سرپرست نہ ہو، اور بے وارث اسے کہتے ہیں جس کی آگے نسل نہ چلے۔ اب بے وارث ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور 3 چیلنجز قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ایک ہے کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے آؤ، پھر فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، وہ سورہ کوثر ہے۔ اور یہ چیلنج صدیوں سے دہرایا جاتا رہا ہے، لیکن اس کا مقابلہ یا اس جیسا کلام نہیں لایا جا سکا، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ابن مکفع جیسا آدمی جو بڑا ذہین اور طباع تھا، اس نے کوشش کی اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن ایسا کلام ان سے نہ بن پڑا۔ کیوں نہ بن پڑا؟ اس کے اندر آخر معنویت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اعطینا کل کوثر۔ انا کا معنی ہے بے شک، اور ہم واقف ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، یہ آیت کا حصہ ہوتا ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک، تو یہ آتا ہے تاکید کے لیے، قسم کا شعور دلاتا ہے، پختگی، قسم بھی یقین کے لیے، پختگی کے لیے کھائی جاتی ہے نا، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ پھر نا کا معنی ہے ہم۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن قرآن کریم میں آپ مطالعہ کریں، چند مقامات ایسے ہیں، ہر جگہ نہیں، ویسے تو وہ اپنا صیغہ واحد پسند کرتا ہے، هو اللہ الذی، واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے وہ وحدہ لا شریک، لیکن صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے اکثر وہ مقامات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، آپ کی ناموس سے متعلق ہے۔ دیکھیں نا، میں 3 مثالیں دیتا ہوں۔ اب قرآن کی حقانیت، صاحب قرآن پر قرآن اترا ہے نا، تو اس کی حفاظت در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی حفاظت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کی ساری قدرتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں۔ میں پھر جملہ بول رہا ہوں، اللہ کی ساری قدرتیں اور شانیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ دوسری مثال، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے، یعنی جب اللہ کی ساری قدرتیں جلوہ گر ہو کر اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کریں تو پھر کون ہے جو اس ذکر کو نیچا دکھا سکے؟ ہے ممکن؟ علامہ نے کہا تھا، دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ جس ذکر کی رفعت کے لیے ساری قدرت کی شانیں جلوہ گر ہو جائیں، اس ذکر کو کوئی نیچا دکھا سکتا ہے؟ کم کر سکتا ہے اس کو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ادیب رائے پوری نے کیا خوبصورت انسانی کم مائگی کا اظہار کیا کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں۔ تعریف کی جاتی ہے، لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے، لفظ وہ منتخب کیے جاتے ہیں جن کے معنی خوبصورت ہوں، حسین ہوں، لیکن جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف لفظوں میں نہیں سما سکتی، اور جس کی تعریف لفظوں میں سما جائے وہ محمد نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر آج تک ہر شاعر یہی کہتا ہوا جاتا ہے کہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اعظم چشتی کا۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حسن کی۔ حسن محدود ہوگا تو تعریف بھی، حسن کی ایک جہت ہوگی تو تعریف کی بھی ایک جہت ہوگی، اور حسن لامحدود ہوگا تو تعریف بھی۔ اب دیکھیں جن کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یحمد حمدن بعد حمد، بندہ جن کی تعریف کرے، پھر تعریف کرے، پھر تعریف کرے، پھر تعریف کرے، پھر تعریف کرے، جب اکیلا تھک جائے نا تو پھر اسے احساس ہو کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں، پھر اس کو بھی بلائے، اس کو بھی بلائے، اس کو بھی بلائے، پھر سارے مل کر تعریف کریں اور ساری زندگی گزار دے اور پیچھے دیکھیں کہ کتنی تعریف ہوئی ہے، تو احساس ہو ابھی تو تعریف کا آغاز ہی نہیں ہوا۔
کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا۔ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں؟ میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں؟ ہے کسی کے بس میں؟ قیامت تک کے لیے جو بھی اس مبارک ذکر کو کرے گا اسے رفعت ملے گی۔ اب کائنات کی ساری رفعتیں اس مبارک ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو اس ذکر کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ بلند ہوتا جائے گا، اور جس کا اس ذکر سے رشتہ کٹتا جائے گا وہ ذلیل و رسوا ہوتا چلا جائے گا۔ اِنَّا آئیے سمجھ، ہم نے، بے شک ہم نے، آتینا، پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اچھا، اس میں بڑی معنویت ہے۔ ایک ہوتا ہے ایتا، اگر قراء کی زبان میں پڑھیں تو حمزہ، یہ، تے، الف، واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ پڑھتے ہیں نا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ لیکن ایتا کے ذریعے سے جو دیا جاتا ہے وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ فرض یا واجب کے طور پر دیا جاتا ہے، جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وَآتُوا الْمِسْكِينَ حَقَّهُ، مسکین کو اس کا حق دو، مطلب ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کا حق دیں۔ ایتا کے ذریعے سے دی ہوئی چیز واپس بھی لی جا سکتی ہے، اور یہ فرض اور واجب کے طور پر ہوتی ہے۔ لیکن ایتا جس کا معنی عطا کرنا عین کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نہ فرض کے طور پر دی جاتی ہے، نہ واجب کے طور پر دی جاتی ہے، نہ دینے کے بعد اسے واپس لیا جاتا ہے۔ اب دلچسپ بات ہے، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ وہ ایتا والا عطا نہیں ہے، یہ اعطا والا عطا ہے۔ عطا کرنے میں مالک بنایا جاتا ہے۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ مالک بنایا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ اچھا، پھر امام راضی نے لکھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا النَّبِيَّ، ہم نے نبی کو کوثر عطا کی، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا الرَّسُولَ الْكَوْثَرَ، ہم نے رسول کو کوثر عطا کی۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَا، اے حبیب اگر ہم اِنَّا آتَيْنَا النَّبِيَّ کہہ دیتے یا اِنَّا آتَيْنَا الرَّسُولَ کہہ دیتے تو کسی کے ذہن میں شبہ اٹھ سکتا تھا کہ شاید یہ کوثر کا مقام نبوت اور رسالت کی وجہ سے ملا ہے۔ نہیں حبیب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، نہ نبوت کی وجہ سے بنایا ہے، نہ رسالت کی وجہ سے بنایا ہے، بلکہ آپ کو ذاتی حیثیت میں بنایا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ مبالغہ نہیں ہے کہ نبوت و رسالت کو حضور سے عظمت ملی ہے۔ یاد رکھیں، نبوت و رسالت کو حضور سے عظمت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا اور کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا تو آپ کا رخ زیبا ہی آپ کی حقانیت کے لیے کافی تھا۔ ابھی ایک شعر پڑھا تھا، میرا دل کر رہا ہے اس طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، قبلے بدلنے کی جو بات ہوئی تھی، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 180 کے زاویے سے قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ 100، یہاں اگر مثال کے طور پر وہاں محراب تھا تو وہ اس طرف آیا ہے 180 کے زاویے سے۔ اور کیوں بدلا ہے قبلہ؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور نماز کے اندر بدلا ہے۔ یہ ہے محبوبیت کا مقام۔
قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ منظر محفوظ کیا اللہ نے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں اور پھر ساگر صدیقی کے میں 2 شعر سناتا ہوں، آپ کو لطف اٹھائیں گے۔ دیکھیں نا، محبوب کے دیکھنے کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ وہ سیدھی نظر سے بھی دیکھتا ہے، وہ ترچھی نظر سے بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، بے نیازی بھی ہوتی ہے اس میں، کبھی توجہ بھی ہوتی ہے، اپنے اپنے رنگ ہے نا۔ کس کا؟ آتش کا ہے یا حسرت کا شعر ہے۔ حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب، دل نے بھی سیکھ لیے ہیں تیرے چلن تمام۔ جیسے محبوب کی ادا ہوتی ہے، دل کی بھی وہی کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ رنگ ہی اپنا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا معنی انہوں نے عقدہ وا کیا۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی ایک شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ آگے سنیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ سیدھی نظر تو محبوب کے معمول کی بات ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قیامت تک کے لیے ہے یہ تو۔ قیامت تو اس وقت اترتی ہے جب محبوب ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ساغر نے کہا تھا، متاع کوثر و زمزم کے پیمانے تیری آنکھیں، فرشتوں کو بنا دیتی ہیں دیوانے تیری آنکھیں۔ جہان رنگ و بو الجھا ہوا ہے ان کے ڈوروں میں، لگی ہیں کاکل تقدیر کو سلجھانے تیری آنکھیں۔ یہ حسرت معانی کا شعر ہے۔ ایک ناوک نے تیری مژگاں کے، نگاہ اٹھی ہے نا، نماز کے دوران اٹھی ہے، اور جبریل نماز کے اندر آئے کہ نہیں آئے؟ ایک ناوک نے تیری مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا۔ آپ کی نگاہ کا تیر کیسا نکلا ہے کہ طائر سدرہ شکار ہو کر قدموں میں حاضر ہو گیا۔ اب آ گئے نماز کے دوران، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ اتنی جلدی کیا تھی بھائی؟ پھر نماز مکمل ہو جاتی، اس کے بعد جبریل امین آتے، وحی اترتی۔ رب کی نماز ہے نا، یہاں تو غیر اللہ کا خیال شرک قرار پاتا ہے جناب، اور اس کو بیس بنا کر کیا کیا فتوے لگائے گئے۔ برے صغیر کی ہسٹری اس کی گواہ ہے۔ اور ادھر دیکھیں جناب، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ رب کی نماز مکمل ہو جائے۔ نماز کے دوران وحی اتری، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، پیغام محبت لائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، محبوب یہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے جسے ہم قصہ ماضی بنا کر پیش کریں، یہ تو حال ہی حال ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ قدرت میں بستے ہیں۔ رب فرما رہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا رخ زیبا اٹھا کیوں ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ معنویت یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یقیناً 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 3 تاکیدیں لگائیں، اور فرمایا ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ قبلہ وہ بنے گا جو آپ کو، رب نے یہ نہیں فرمایا ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں گے، نہ بھائی، نہ بیت المقدس کا ذکر ہے۔ قبلتاً ترداہا، علماء سے پوچھے، موجود ہیں۔ قبلتاً موصوف ہے، ترداہا صفت ہے۔ قبلہ وہ بنے گا جس میں آپ کی رضا ہوگی۔
رب نے فرمایا نہ مشرق پر منحصر ہے نہ مغرب پر منحصر ہے، نہ بیت المقدس پر منحصر ہے نہ بیت اللہ پر منحصر ہے۔ اے حبیب آپ جس طرف بھی اپنا رخ زیبا پھیر دیں گے قبلہ وہی بنے گا۔ اس میں بڑی معنویت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں۔ پہلے میں اس آیت کو آگے تکمیل تک لے جاؤں پھر عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ یہ کیوں تبدیل کیا؟ یہاں دو چیزیں ہیں تو آپ کو سمجھ آئیں گی یہ دونوں باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کس کی نظر قبلہ پر رہتی ہے اور کس کی نظر رخ مصطفیٰ پر رہتی ہے۔ جس کی نظر قبلہ پر رہے گی وہ گمراہ ٹھہرے گا، جس کی نظر رخ مصطفیٰ پر رہے گی وہ ہدایت یافتہ قرار پائے گا۔ کیا حضور کا کوئی عاشق پیچھے ہٹا؟ جیسے جیسے حضور پھرتے گئے ویسے ویسے صحابہ بھی پھرتے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کے محتاج نہیں ہیں، قبلہ رسول اللہ کا محتاج ہے۔ ایسے نہیں ہمارے عشاق شعراء طواف کرتے ہوئے بھی مدینہ کی کھچ پڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ خود کعبۃ اللہ کو قبلہ بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت ہے، نص قطعی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری اس کی دلیل کیا ہے؟ رب نے قسم کھائی شہر مکہ کی، اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس کی گلیاں آپ کے مبارک قدموں کو چومتی ہیں، تو جہاں آپ کے قدم پڑیں گے وہ مقام اس قابل ہے کہ اس کی قسمیں کھائی جائیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم بھی وہی بنتا ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگتے۔ صراط اللہ زینہ، جہاں انعام یافتہ لوگوں کے قدم لگیں گے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور انعام یافتہ کے سارے انعام ملتے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ہے نا، تو پھر رب کیوں نہ قسم کھائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اچھا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک، ذاتی حیثیت میں ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر۔ اب یہ ایک دلچسپ لفظ ہے جس کے سامنے عربوں نے قصیدے اتار لیے تھے اس کی معنویت کی وجہ سے۔ اس میں ہے کیا؟ کافی سارے لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نوجوانوں کے لیے جو جانتے ہیں ان کے لیے کند مقرر کے طور پر میں عرض کر دوں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار، آیت ہے نا، وہی رب فرما رہا ہے، یعنی ہمارے پیمانے کے مطابق ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار، کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ ہوا ہے ہمارے جسم میں جو رگیں پھیلی ہوئی ہیں، ہزاروں میل کا جال پھیلا ہوا ہے، سانسیں، ہم تو ایک سانس کی نعمت بھی شمار نہیں کر سکتے۔ وہی رب فرما رہا ہے ہمارے نزدیک جو کثیر ہے، جو ہمارے بس میں جس کا شمار کرنا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اب اس کے بارے میں رب کا فرمان سننے، کل متاع الدنیا قلیل۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں رب کے نزدیک قلیل ہیں۔ رب کے نزدیک کیا ہیں؟
آپ بتائیں جس رب کی قلت کا یہ پیمانہ ہے اس کی کثرت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ جس رب کی قلت کا یہ پیمانہ ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی جن نعمتوں کو شمار نہ کر سکے، رب فرماتے یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں ہیں یہ قلیل ہیں۔ تو جس رب کی قلت کا یہ پیمانہ ہے اس کی کثرت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ وہ قلیل بھی فرما دیتا تو کوئی شمار نہ کر سکتا، لیکن اس نے قلیل نہیں فرمایا۔ جہاں قلیل کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں، ہمارے قلیل کی، رب کے قلیل کی تو کوئی سرحد نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہمارے قلیل کی جہاں سرحد ختم ہوتی ہے وہاں کثیر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ رب نے قلیل بھی نہیں فرمایا، کثیر بھی نہیں فرمایا، اور عربی لغت کے مطابق جہاں کثیر کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے کوثر کی سرحد شروع ہوتی ہے، اس سے آگے کوثر کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اور رب نے اس پر بھی بس نہیں کی، کوثر نہیں کہا، صرف الکوثر کہا۔ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف، اور الحمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریف۔ الف لام کے آنے کی وجہ سے اکیلی تعریف تمام تعریفوں میں بدل گئی۔ رب قلیل فرماتا تو ہم شمار نہ کر سکتے، تو اس کے کثیر کو کون شمار کرتا؟ اس نے کثیر بھی نہیں کہا، کوثر بھی نہیں کہا، الکوثر۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا یہ بے وارث ہو گئے، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، رب نے الکوثر کا مالک بنا دیا۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، قلیل ہو، کثیر ہو، کوثر ہو، یہ صفت ہیں، ایڈجیکٹو ہیں۔ علم قلیل، علم کثیر، مال قلیل، مال کثیر، علم کوثر، مال کوثر، آل کوثر، یہ ہے صفت۔ اس کا کوئی موصوف بھی ہونا چاہیے نا۔ موصوف، کوثر کی شان دی کس میں؟ آل میں دی۔ کچھ علماء نے اس سے مراد آل لی، کچھ نے حوض کوثر لیا جہاں اتنی پیاسی امت آ کے پانی پیے، کچھ نے معجزات لیے، کچھ نے علم لیا۔ سینکڑوں معنی ہے جو مفسرین نے کوثر کے بیان کیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب، ہم اگر کسی چیز کا ذکر کر دیتے نا تو شان کوثر اس کے ساتھ خاص ہو جاتی۔ جمال کی شان کوثر دی۔ اب جمال کو دیکھے تو کوئی ایک چیز ہو تو بندہ بیان کرے، جن کو دیکھنے سے بندہ صحابی بن جائے، جن کے بارے میں اللہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، ممکن ہی نہیں ہے ان کے لب ہائے لالی سے لفظ ادا ہوں تو وہ سند بن جائیں، وہی بن جائے، انگلی کا اشارہ ہو سورج پلٹ آئے، کوئی حسن کی کوئی حد ہوگی نا۔ پھر آنکھیں ہیں، ہم کہتے ہیں مد بھری آنکھیں، نشیلی آنکھیں، ہرن جیسی آنکھیں، لیکن جتنی بھی حسین آنکھیں ہوں آگے دیکھتی ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ ساری شان کے باوجود مخلوق کو دیکھتی ہیں، خالق کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کیسی آنکھیں ہیں جو آگے بھی دیکھتی ہیں، پیچھے بھی دیکھتی ہیں، جو ظاہر بھی دیکھتی ہیں، باطن بھی دیکھتی ہیں، جو روشنی میں بھی دیکھتی ہیں، اندھیرے کو بھی دیکھتی ہیں، جو مخلوق پر بھی نظر رکھتی ہیں، اور خالق کو اس شان سے دیکھتی ہیں، ما زاغ البصر وما طغی۔ کوئی ایک پہلو ہو تو بیان کیا جاتا نا، یہ صرف میں نے اشارہ کیا، نہ علم بیان کی، صفت موصوف ذکر کیا، نہ آل کا کیا، نہ معجزات کا کیا۔ کیوں؟ محبوب انہوں نے کہا نا آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، میں خالق کائنات بے نیاز رب، تاکیدیں لگا کر ذاتی حیثیت میں آپ کو کوثر کا مالک بنا رہا ہوں۔
ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و حساب عطا کیا۔ وہ آل کی شان ہو، وہ علم کی شان ہو، وہ معجزات کی شان ہو، وہ سراپائے مقدس ہو، جو بھی دیکھیں گے وہاں آپ کو حد نہیں ملے گی، اس لیے کہ جن کا نام محمد ہے ان کی تعریف کی حد نہیں ہے، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا، رہ گئے ڈوب کے لفظوں کے سفینے کتنے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابتر ہو گئے، رب نے الکوثر کا مالک بنا دیا، ہر شان میں الکوثر کی شان رکھتی۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب شکر کے سجدے کریں، رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس کے دل میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض آئے گا وہ بے نام و نشان ہو کر مرے گا، وہ ختم ہوگا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما علیہ الا البلاغ۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے جامع انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے اپنے ملفوظات سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت شکریہ جناب صاحبزادہ پیر سید بہلک شاہ صاحب، جناب پیرزادہ سید بلال امامی شاہ صاحب، مداح حبیب لبیب جناب حافظ حسان مصطفیٰ صاحب، جناب احمد رضا جماعتی صاحب، اور بڑے محترم جناب حافظ محمد یونس صاحب، حافظ شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ملت اسلامی پر قائم و دائم رکھے۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک اعلان ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خزانہ دور شریف، یہ کورونا کے دنوں میں 2 سال پہلے حضور سیدی صاحبزادہ پیر سید بہلک شاہ صاحب آپ کی سرپرستی میں یہ شہر اقبال سیالکوٹ میں مختلف مساجد میں یہ رکھا گیا، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول جو ہیں وہ دوشی پڑھ کر اس میں پرچی ڈال دیتے ہیں، اور پھر ربیع الشریف کے مبارک دنوں میں یہ اجتماعی طور پر انشاءاللہ یہاں بھی پیش کیا جائے گا، اور اجتماعی طور پر قبلہ صاحبزادہ صاحب کینٹ کی بڑی جامع مسجد میں کروڑوں کے حساب سے آپ کی طرف سے پڑھا ہوا درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے نمازی ہیں، محلے دار ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر اس بکس میں ڈالیں، تاکہ ربیع الشریف میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے یہ پیش کیا جا سکے۔ دوسرا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، چونکہ منتظمین بھی درس قرآن کی یہاں موجود ہیں، اور ہماری یہ معتبر شخصیات بھی یہاں موجود ہیں، آپ سب لوگ بھی، تو بڑی معذرت میری اس بات سے اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو آئندہ ماہ جولائی میں نے وطن عزیز کی اور ایک بہت بڑے آستانے کی ایک بڑی علمی اور روحانی شخصیت ان کی خدمت میں نے عرض کی، تو انہوں نے مجھے 16 جولائی کا جو ٹائم عنایت کیا تھا، میں نے یہاں اناؤنس کرنا تھا، لیکن مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے نمائندے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے پتہ ہے ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارے درس قرآن کا کیا حال ہے، یہ محفل میلاد بن جاتی ہے، تو میرے نمائندے وہاں موجود ہوں گے، تو میں وہاں دیکھوں گا کہ واقعی اگر انشور کرتے ہیں آپ مجھے کہ آپ جس ٹائم پہ مجھے پیش کریں گے اور جس ٹائم پہ مجھے فارغ کریں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹ کنفرم کر دوں گا۔ مجھے انہوں نے ڈیٹ کنفرم کر دی تھی، لیکن ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو یہ انشور کرتا ہوں کہ جو بھی ٹائم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اناؤنس نہیں کرتا، کیونکہ اب حضرت صاحب کی خدمت میں وہ جا کے عرض کریں گے، تو پھر جو بھی پروگرام مجھے ان کی طرف سے عنایت ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ 16 جولائی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء انشاءاللہ یہاں خوبصورت نشست قائم و دائم ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا۔ قبلہ صاحب آپ اپنی دعاؤں سے میں نوازیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اجازت۔ اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پروردگار عالم، یہ درس قرآن پاک کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں خیر و برکت پیدا فرما، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جس محفل کو سجانے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔
ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اتباع عطا فرما، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام سب کی محبت الفت عطا فرما۔ یا اللہ جو برے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی استحکام عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کے مرد و زن کو یا اللہ خیر و عافیت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے بڑے ہی ویسے تو ہمارا یہ جو شہر اقبال ہے بڑی برگزیدہ ہستیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ جو بھی اس شہر اقبال میں اس دنیا سے چلا گیا ہے تیرے محبوب کی محبت میں چلا گیا ہے، سب کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص حضرت علامہ یعقوب صاحب، علامہ حافظ محمد رمضان صاحب اور جناب ریاض حسین چودھری صاحب رحمہ اللہ تعالی، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔